علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون. کیمسٹری گریڈ 10 میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. کیمسٹری گریڈ 9 کے ساتھ ساتھ ہم آج کیمسٹری گریڈ 9 یعنی کلاس 9 آل بورڈز آف KPK کا بھی سٹارٹ لے رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اور چھوٹے ٹاپکس کی صورت میں ہم کیمسٹری 10 کو اپلوڈ کریں گے تاکہ اس کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور اگر کوئی اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہے تو اس میں بھی آسانی ہو. تو سٹارٹ لیتے ہیں. کیمسٹری گریڈ 10 پہلا چیپٹر کلاس 9 کے ساتھ تسلسل میں اگر دیکھا جائے تو یہ چیپٹر نمبر 9 ہے جس کا نام ہے کیمیکل ایکویلیبریم. 8 چیپٹر کیمسٹری گریڈ 9 یا کلاس 9 میں شامل ہیں. آج ہم اس چیپٹر سے جسٹ اس ویڈیو میں ایک سمپل انٹروڈکشن حاصل کریں گے. انٹروڈکشن میں ہمارا پہلا ٹاپک ہے ڈائنامک ایکویلیبریم. لفظی مطلب یا لٹرلی میننگ ڈائنامک ایکویلیبریم کا دی اسٹیٹ آف بیلنس بٹوین کنٹینیوئنگ پروسیس. ڈائنامک ایکویلیبریم میں ڈائنامک کا مطلب ہے کنٹینیوئنگ اور ایکویلیبریم کا مطلب ہے اسٹیٹ آف بیلنس، کہ دو کنٹینیوئنگ پروسیس آپس میں بیلنس ہوں، آپس میں ایک جیسے ہو جائیں. اس کو ہم ایک مثال سے وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے. مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک ڈائیگرام میں ہم نے ایک لکوڈ، مثال کے طور پر ہم واٹر لے سکتے ہیں جس کو ادھر بلو کلر سے ظاہر کیا گیا ہے، کہ اس کو ہم نے ایک کلوز کنٹینر میں لیا ہوا ہے، یعنی واٹر لے کر ہم نے اس کو ایک کنٹینر کے اندر کلوز کر دیا، کلوز کنٹینر میں رکھ دیا. اس کے علاوہ واٹر کسی بھی ٹیمپریچر کے اوپر ایواپوریٹ ہوتا ہے، تو جو ہی ہم واٹر کسی کلوز کنٹینر میں رکھیں گے تو انیشیلی یعنی شروع میں ایواپوریشن سٹارٹ ہو جائے گی. یہاں ہم لکھا ہوا ہے ایواپوریشن سٹارٹس، کہ شروع میں جسٹ ایواپوریشن سٹارٹ ہو جائے گی. ایواپوریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی جو ہے وہ لکوڈ فارم سے یہ گیشیس فارم میں چلا جاتا ہے، اوپر جو اس کے اوپر کھلی جگہ ہے اس میں ویپرز کی صورت میں آنا شروع کر دیتا ہے، جیسا کہ ہم نے اس کارٹون کی مدد سے اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے. اور ایرو سے ہم نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ اوپر کی طرف جا کے یہ واٹر ویپرز اس کی سرفیس کے اوپر، جس کنٹینر میں یہ پڑا ہوا ہے سرفیس کے اوپر ایریا میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آفٹر سم ٹائمز واٹ ہیپنس کنڈنسیشن آلسو سٹارٹس. تو کنڈنسیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو مالیکیول گیشیس فارم میں ہوتے ہیں ان کا ٹیمپریچر، ان کی انرجی کم ہو جاتی ہے، ان وال کے ساتھ ٹکرانے سے یا آپس میں کولیجن کرنے سے ان کی انرجی کم ہو جاتی ہے اور یہ واپس لکوڈ فارم میں آ کر اسی کنٹینر کے اندر گرنا شروع کر دیتے ہیں. اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں کنڈنسیشن. ایواپوریشن کا اپوزٹ ہے. اب انیشیلی چونکہ لکوڈ زیادہ ہیں تو لکوڈ اسٹیٹ میں مالیکیول زیادہ ہیں تو ظاہری بات ہے ایواپوریشن زیادہ ہوگی اور کنڈنسیشن جو ہے وہ کم ہوگی. آفٹر سم ٹائم واٹ ول ہیپن، ایک ٹائم ایسا آ جائے گا کہ یہ جو the rate of condensation becomes equal to of evaporation، اور اسی کو ہم کہتے ہیں ڈائنامک ایکویلیبریم. یہ ڈائنامک ایکویلیبریم کی ایک قسم ہے جس میں دو کنٹینیوئنگ پروسیسز یعنی ایواپوریشن اور کنڈنسیشن آپس میں کیا ہو جاتے ہیں، برابر ہو جاتے ہیں. برابر ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ریٹ برابر ہو جاتا ہے. تو یہ ڈائنامک ایکویلیبریم کی ایک قسم ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو اپوزٹ پروسیس یا دو کنٹینیوئنگ پروسیس آپس میں اسٹیٹ آف ایکویلیبریم میں آ جاتے ہیں، بیلنس، اسٹیٹ آف بیلنس میں آ جاتے ہیں. یہاں ہم نے اس کو اس طرح ظاہر کیا ہے کہ سپوز تین مالیکیول جتنے ٹائم میں لکوڈ سے گیشیس فارم میں جا رہے ہیں تو تین ہی مالیکیول اتنے ہی ٹائم میں گیشیس فارم سے واپس لکوڈ فارم میں آ کے کنٹینر کے اندر گر رہے ہیں. تو یہ ڈائنامک ایکویلیبریم کی ایک قسم ہے. اب اس ڈائنامک ایکویلیبریم کا کیمسٹری کے ساتھ کیا تعلق ہے یا اس چیپٹر کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، یہاں ہم نے اس کو ایک ری ایکشن کی صورت میں لکھا ہوا ہے. ایرو کی مدد سے ہم اس کو ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ واٹر ایل از فار لکوڈ، کہ لکوڈ فارم سے واٹر ایواپوریشن کے ذریعے سے واٹر گیشیس فارم میں چینج ہوتا ہے، اور یہی واٹر کے گیشیس مالیکیول جو ہوتے ہیں ان کی انرجی جب کم ہوتی ہے تو یہ کنڈنسیشن کے تھرو واپس واٹر لکوڈ میں چینج ہوتے ہیں. کیمسٹری سے اس کا تعلق یہ ہے کہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. کچھ ری ایکشن ہوتے ہیں جن کو ریورسیبل ری ایکشن کہتے ہیں، جن میں ری ایکٹنٹس پروڈکٹس میں چینج ہوتے ہیں اور پروڈکٹس بننے کے بعد تھوڑی سی مقدار میں جب وہ بن جاتے ہیں تو وہ واپس ری ایکٹنٹس میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
تو یہ دو اپوزنگ پروسیس ہوتی ہیں جب یہ ایکویلیبریم میں ہو جاتی ہیں کہ جس ریٹ سے ریئیکٹنٹس پروڈکٹس میں چینج ہوتے ہیں اور پروڈکٹس واپس ریئیکٹنٹس میں چینج ہوتے ہیں، جب دونوں ریٹ برابر ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اور اسٹیٹ آف ایکویلیبریم، جس کو ڈائنامک ایکویلیبریم بھی کہتے ہیں اور جس کو کیمیکل ایکویلیبریم بھی کہتے ہیں، وہ ہمارے پاس اسٹیبلش ہو جاتی ہے۔ تو اگلے ویڈیوز میں ہم سب سے پہلے ریورسیبل اور ارریورسیبل ریئیکشنز کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم ریورسیبل ریئیکشن کی طرف واپس آ کر اس میں ڈائنامک ایکویلیبریم کو سیٹ کریں گے، اس کے لحاظ سے ڈائنامک ایکویلیبریم کو اسٹڈی کریں گے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ڈائنامک ایکویلیبریم سے ایک انٹروڈکشن حاصل ہوئی ہوگی اور اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل فار مور ویڈیوز۔ اللہ حافظ۔